سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظر بندی کر لی، واسترہبوہم، اور ڈرایا ان کو، اور واقعی لے آئے بسحر عظیم، بہت بڑے فراڈ کے ساتھ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ہون تیرا نمبر ہے 60 سوٹا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس یا سوٹا پھینکا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، فوراً نکل گیا، ما یافکون، جو کچھ انہوں نے جھوٹ موٹ گڑا تھا، ما یافکون، افک کا معنی ہوتا ہے نا بہتان، سبحانک ھذا بہتان، افک افترا، افک کا معنی ہے باطل جس کی بنیاد نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا وہ حقیقت تھا، اور ما یافکون جو انہوں نے جھوٹ موٹ گڑا تھا سب کو نگل گیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، پھر ٹھوک گیا حق اور مٹ گیا وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اگر جادو حقیقت ہوتی تو مٹتا نہ، حقیقت تھی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوٹے کی شکل میں تھا، اس لیے اس کا نام حق کہا، اور جو جادو انہوں نے کیا تھا اس کو کیا کہا؟ باطل کہا۔ باطل ہوتا ہے حق کے مقابلے میں، لہذا معلوم ہو گیا کہ یہ جادو جو ہے نرا باطل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں سوائے شرک کے، جیسا شرک باطل ہے ایسا ہی جادو باطل ہے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك، اب جادو باطل ہو گیا تو جادوگروں کے اندر بھی نہ رہا، وہ بھی مغلوب ہو گئے، سارے مغلوب ہو گئے اسی مقام پہ، اور واپس لوٹے ذلیل ہو کر ساغرین، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور ڈال دیے گئے جادوگر سارے سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، اب جادو کرنے والے بھی مان گئے کہ ہمارا جادو باطل ہے، جادوگر بھی مان گئے کہ ہمارا جادو کیا ہوا باطل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سجدے میں گر گئے کہ واقعی ان کا جو ہے اژدہا بن گیا عصا، یہ حق ہے اور ہمارا جادو، ہاں یعنی کافر لوگ جادوگر خود مانتے ہیں کہ ہمارا جادو باطل ہے، مگر مسلمان کہتے ہیں جادو حق ہے اور محمد رسول اللہ پہ آ ہی گیا۔ معلوم ہوا یہ جادوگر جو سارا سینا فرعون کے ان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں، اور کیا کہنے لگے؟ آمنا برب العالمین، ہم نے تو رب العالمین کو مان لیا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون، اب فرعون بے اون بولا، آمنت بہ قبل ان آذن لکم، وہ میری اجازت کے بغیر تم نے ایمان لے آیا۔ وہ کہنے لگے جناب اگر میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو تو مجھے پتہ چل گیا یہ تم نے نورا کشتی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا کو سمجھوتا ہو گیا تھا، یہ ایک تدبیر ہے جو تدبیر تم نے کی ہے شہر میں اندر، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم ہمیں اس علاقہ سے نکال دو، فسوف تعلمون، ٹھہرو میں تمہارا پتہ کر لیتا ہوں، لأقطعن ایدیکم، تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا دائیں بائیں کر کے، ثم لأصلبنکم، پھر تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اجمعین، تمام کے تمام کو۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، اب دھمکی ان کو ملتی ہے تو وہ زدناہم ہدی کے مقام پہ پہنچ چکے تھے، اس لیے کہنے لگے کوئی بات نہیں، اگر تم ہمیں سولی پہ چڑھاؤ تو انا الی ربنا منقلبون، ہمارے ساری تیاری ساری یہی ہے
کہ ہم اللہ کے پاس ہی لوٹنے والے ہیں۔ وما تنکر منا، ہم سے تو اسی کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم نے اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ کھلم کھلی ہمارے پاس آ گئی۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے پلٹ دے ہم پر صبر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں پورا کھاتا کر دے ہمارا، اس لحاظ سے کہ ہم سارے تیرے ہو جائیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، دوسرا واقعہ، فرعون کے درباریوں نے کہا کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو یہ کھلے نمبر پہ زمین میں فساد کرتے رہیں، وَيَذَرَكَ آلِهَتَكَ، اور چھوڑ دیں تمہیں بھی اور تیرے معبودوں کو بھی۔ اپنے آپ کو تو کہتا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، مگر اپنے لیے معبود بھی اس نے چوری چھپے تجویز کر رکھے تھے، جن کے سامنے عاجزی کرتا تھا کہ میری ربوبیت قائم رکھنا، میں ویسے ہی بکواس کرتا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا محتاج۔ اس لیے انہوں نے، وہ تو جانتے تھے درباری کہ یہ خود بھی پوجتا ہے، اس لیے کہنے لگے یذرک و آلہتک، یہ تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے الہوں کو بھی۔ قال سنقتل ابناءہم، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان قریب ہم قتل کرتے جائیں گے ان کے لڑکوں کو اور زندہ چھوڑتے جائیں گے ان کی عورتوں کو۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، کیونکہ ہم ان کے سردار ہیں، وہ ہماری رعایا ہے۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا استعینوا باللہ واصبروا، او میاں اللہ سے مدد چاہو، واصبروا، اور مصائب پر صبر کرو، یہ زمین کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے اس کی وراثت اس کو سنبھال دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام اچھا ہوگا تو متقین کے لیے۔ وہ کہنے لگے اوذینا من قبل، موسیٰ بات یہ ہے تو ہمارے پاس نہیں آیا تھا نا، یہاں سے نکل گیا تھا، اس وقت بھی ہم ستائے جاتے تھے، اور مصیبت یہ من بعد ما جئتنا، اب تو آیا تو نے توحید کا ڈنڈا کھڑا کر دیا ہے، اب بھی ہم بڑے پریشان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم، ممکن ہے رب تمہارا ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں بادشاہ بنا دے زمین میں، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم اعمال کس طرح کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تیسرا واقعہ، خدا کی قسم ہم نے لیا فرعونیوں سے، بالسنین، پکڑ لیا ہم نے فرعونیوں کو چند سالوں میں۔ کس طرح؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، قحط سالی بھی آئی اور پھلوں کے اندر ان کو گھاٹا بھی دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، پر جس وقت بھی آ جاتی ان کے پاس کو اچھی حالت تو کہتے ہاں ہمارا حق بھی یہی ہے نا، لنا ہذہ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر ان کو برائی پہنچ جاتی تو کہتے ہاں دیکھو نا جی یہ موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کی نحوست ہے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست ساری اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ وقالو، ایک بات یہ بھی کہی انہوں نے، اے موسیٰ مہما تاتنا بہی من آیت، جب بھی تو لے آتا ہے کوئی آیت، لتسحرنا بہا، ہم پہ جادو کرنے کے لیے، فما نحن لک بمؤمنین، اسٹل لگا لے تو ہم تیری بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پر چھوڑ دی ہم نے ان کے اوپر ایک طوفان، والجرادہ ٹڈیاں، والکملا جوئیں اور گھن کے کیڑے، والزفادع اور میڈکیں، والدم اور خون ان کی کھانوں میں ہوتا تھا، مفصلات، کھلم کھلی نشانیاں بھیجیں، فاستکبروا،
پھر آکڑے رہے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، بڑے پرلے درجے کے مجرم تھے۔ جب گر گیا اوپر ان کے عذاب، اس وقت کہنے لگے، او موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو دعا مانگنا اپنے رب سے ہمارے لیے کہ جو وعدہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا ہے وہ پورا کرے۔ کون سا؟ لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ عذاب ہم سے تو نے کھلوا دیا، لنؤمنن لک، ضرور ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ، اور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اور کھلے لگے نے تب بندے دے پھل بندے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پس جب کہ کھول دیا ہم نے ان میں سے ان کی طرف سے رجز عذاب ایک مدت کے لیے، جس مدت کو وہ پہنچ چکے تھے، اذا ہم ینکثون، پھر اسی طرح وعدہ شکنی کرنے لگ گئے، بدبوشیاں کرنے لگ گئے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے بھی انتقام لیا، فاغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو اور آیات سے بالکل غفلت برتتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، وارث بنا دیا ہم نے ایسی قوم کو جو کمزور کر دیے گئے تھے، مشرق میں بھی مغرب میں بھی، وہ التی بارکنا فیہا، وہ علاقے بیت المقدس وغیرہ جس میں ہم نے برکت کر رکھی تھی۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی، پورا ہو گیا بول رب تیرے کا بہترین اوپر بنی اسرائیل کے، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور ہلاک کر دیا ہم نے جو کچھ کیا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے۔ وما کانوا یعرشون، اور جتنا آکڑ کرتے تھے سب آکڑ ان کی پھن بھی تباہ برباد کر دی۔ چوتھا واقعہ، پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، جب موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار کر کے اپنی قوم کو لے چلا تو رستے میں ایک برادری دیکھی، ایک قوم دیکھی، یعکفون علی اصنام لہم، وہ گھنڈ مادے نکال کے اپنے بتوں معبودوں کے سامنے بیٹھے تھے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ کیسا بہترین منظر ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے ربیٹڑے اور خدا بنا دینا جس طرح ان کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، جاہلون نافرمان، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، یہ تو سب ہلاک ہوگا جو کچھ ہے۔ وباطل ما کانوا یعملون، جس طرح جادو باطل تھا اسی طرح یہ شرک بھی باطل ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم، پھر تقریر کی اور فرمایا کیا سوا اللہ کے تلاش کروں تمہارے لیے کوئی الہ؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جس وقت نجات دی ہم نے تم کو فرعونیوں سے، یاد ہے نا، یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتے تھے تم کو گندا عذاب، یعنی قتل کر دیتے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء، بیچ اسی کے مصیبت بھی ہے اور انعام بھی ہے، من ربکم عظیم، تمہارے رب ہے بڑا سے۔ وواعدنا موسیٰ، پانچواں واقعہ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 30 راتوں کا اور پورا کیا ہم نے ان راتوں کو 10 اور کے ساتھ، 40 راتیں ہوں گئی، پس پورا ہو گیا مقرر کیا ہوا وقت تیرے رب کا 40 لیلۃ، 40 رات۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی کو دیکھو میں جا رہا ہوں تورات لینے کے لیے طور پہ، اخلفنی فی قومی، تو میری برادری میں میرا خلیفہ بن جا، وَأَصْلِحْ، مگر توڑ پھوڑ نہ کرنا، اصلاح کرنا،
ولا تتبع سبیل المفسدین، کوئی فسادی اگر فساد کرے تو اس کا ساتھ نہ دینا۔ بس جب کہ آیا موسیٰ ہمارے مقرر وقت تاریخ کو، کلمہ ربہ، اللہ نے اس سے کلام کر لی، تو پھر وہاں کھڑے کھڑے شوق میں کہنے لگے رب آرنی، تو مجھے اپنا آپ دکھا تو صحیح، بات تو کر رہے ہیں مگر تو نظر تو نہیں آتا، تو دکھا مجھے، انظر الیک، تاکہ میں دیکھوں آپ کی طرف۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے، ہاں ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اس پہ اپنا جلوہ گراتا ہوں، اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پہ تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا، اگر نہ ٹھہر سکا تو پھر پتھر نہیں ٹھہر سکتا تو کس طرح مجھے دیکھ کے ٹھہر سکتا ہے۔ پس جب کہ تجلی ڈالی رب نے پہاڑ پر تو بنا دیا پہاڑ کو، تھکی نکال کے رکھ دی پہاڑ کے، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما افاقا، پس جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے سبحانک، تو کسی جیسا نہیں، واقعی تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تبت الیک، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں اول درجے کا یقین رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے چن لیا ہے تجھ کو لوگوں پر اپنی رسالتوں کے ساتھ اور اپنی کلام کے ساتھ، پس خذ ما آتیتک، مضبوط پکڑے رکھو میری اس تورات کو، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ وکتبنا لہ فی الالواح، جملہ معترضہ، اور ہم نے لکھا تھا اس موسیٰ کے لیے ان تختیوں میں، من کل شیء، دستور العمل کے طور پر تمام چیزیں، موعظۃً، واضح تھا اور تفصیل بھی تھی ہر دین کی ضروری چیز کی۔ فخذھا بقوۃ، پھر میں نے کہا پکڑو اس کو طاقت کے ساتھ، اور حکم بھی کرو اپنی قوم کو کہ پکڑیں ان کو، تمام کی تمام تختیاں احسن ہیں۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا حویلی فاسقوں کی، جو روگردانی کرتے ہیں، گردن موڑ کے اللہ سے رکھتے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی، میں ہٹا کے رکھوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگرچہ وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں، لا یؤمنوا، پھر بھی ایمان نہیں لے آتے، بہا، بسبب ان نشانیوں کے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو وہ اپنا راستہ نہیں شمار کرتے، اور راستہ گمراہی کا دیکھ لیں تو بنا لیتے ہیں ان کو اپنی زندگی کا راستہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ہماری آیات سے غفلت کی۔ وہ لوگ جنہوں نے تقسیم کی ہماری آیات کی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور دن قیامت کی ملاقات کی، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ حَلْ يُجْزَوْنَ، نہیں جزا دیے جائیں گے مگر جو کچھ وہ کرتوت کرتے تھے۔ الغرض واتخذ قوم موسیٰ، پکڑ لیا قوم موسیٰ علیہ السلام نے ان کے چلے جانے کے بعد، من حلیہ، ان کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑے کی شکل بنا لی اس نے، جسد لہ خوار، پھاں پھاں کرتا تھا، وہ ایسی شکل بنائی اس میں ایسے سوراخ رکھے کہ ہوا گزرنے سے پھاں پھاں کی آواز آتی تھی۔ سارے زیورات جو بنی اسرائیل کے پاس سے اکٹھے کر کے اس نے آگ جلائے اور بالکل اس کے ذریعے ایک ڈھانچہ جو تیار کیا بچڑے کی شکل کا، اس کے اندر سوراخ رکھے، جب کھڑا ہوتا تھا ہوا چلتی تھی، رو رو کی، یا کی، ٹاں ٹاں کی آواز اس پہ آتی تھی۔ الم یروا انہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں وہ بچڑا نہ ان سے کلام کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی راستہ بتلا سکتا ہے۔
مشرک ہوگا یا نہ کنجر، اتخذوہ وکانوا ظالمین، کر لیا انہوں نے اس کو حالانکہ وہ ظالم تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، جب ڈا دیا گیا وہ بچڑا ان کے ہاتھوں کے سامنے، خود موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے ہاتھوں سے گراؤ اس کو، ورأوا انہم قد ضلوا، اور یقین آ گیا ان کو کہ واقعی یہ تو گمراہ ہو گئے تھے۔ قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحمت نہ کرتا اور معاف نہ کرتا تو ہمارے پلے کچھ بھی نہ رہتا۔ چھٹا واقعہ، فلما راجع موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام واپس قوم کی طرف آئے، اللہ نے وہاں بتا دیا تھا کہ موسیٰ تو تورات تو لے کے جا رہا ہے اور تجھے کلام بھی تیرے ساتھ ہو گئی، مگر پیچھے والے رہنے والے جو تھی تیری برادری وہ بگڑ چکے ہیں، آئے نہ تو ناراض ہوتے آئے، غضبانہ آصفہ، تعصب کی وجہ سے غصے سے بھرے ہوئے آئے۔ قال بئس ما اختلفتمونی، بہت گندا کام کیا ہے تم نے میرے چلے جانے کے بعد۔ اعجلتم امر ربکم، عجلت کیا تم نے امر رب سے پہلے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، چھوڑ دی تختیاں اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا، کھینچ رہا تھا اس کو اپنی طرف۔ اس وقت کہا ہارون علیہ السلام نے، اے میری ماں جایا، ان القوم استضعفونی، قوم نے تو مجھے مغلوب کر دیا تھا، وقادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، پس تو بھی ناراض ہو کے میرے دشمنوں کو خوش نہ کر۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، میرا کھاتا ظالموں کے ساتھ نہ بنا۔ اس وقت جب پتہ چلا کہ واقعی بے قصور ہے میرا بھائی، قال رب اغفر لی واخی، اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اپنی رحمت کی بارش برسا دے، وانت ارحم الراحمین، تیرے جیسا اور مہربان کوئی۔ ان الذین اتخذوا، پھر فرمایا کہ دیکھو تم تو معذور ہو، مگر جن لوگوں نے بنا لیا ہے بچڑے کو معبود، ضرور پا لے گا ان کو غضب ان کے رب کا اور ذلت ہوگی حیاتی دنیا میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یوں ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اللہ پر افتراء کرنے والوں کو۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل برے کیے، یعنی موالتا میں آ کے پوجا پاٹ کی، ثم تابوا، پھر توبہ طائب ہو گئے، اس کے بعد وآمنوا، اور اللہ کی توحید پر یقین ہو گیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ولما سقط عن موسیٰ الغضب، جب پہ ٹھہر گیا موسیٰ علیہ السلام سے وہ غضب اور ناراضگی، وہ گری پڑی تھی تختیاں وہ اٹھا لیں، اور اس میں تختیوں کی کتابت میں لکھا ہوا تھا نری ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ساتواں واقعہ، چن لیا موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہماری گفتگو کے مقام کے لیے، لمیقاتنا، فلما اخذتهم الرجفہ، جب کہ پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اور مجھے کیا تو ہلاک کرتا ہے ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو بے وقوف ہیں؟ ان ہی الا فتنتک، یہ در حقیقت آپ کی آزمائش کا فتنہ تھا، تضل بہا من تشاء، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو سرکار ہے ہماری، معاف کر دے ہمیں اور رحمت بھیج، وانت خیر الغافرین، لکھ ہمارے لیے اس دنیا میں نیکی، آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، ہم پوری طرح متوجہ ہو گئے طرف تیری۔ اللہ نے فرمایا عذاب میرا پہنچے گا جس کو چاہوں گا، اور رحمت میری کھلی ہے ہر چیز پر، بس ضرور اس رحمت کو لکھ دوں گا
ان لوگوں کے لیے جو تقوی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ یہ لوگ ہیں جو اتباع کر رہے ہیں رسول کی، جو نبی ہے امی ہے، وہ رسول امی نبی جس کو تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں، والتورات والانجیل اس کے اندر بھی ہے، یامرہم بالمعروف، وہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ کی توحید کا حکم کرے گا اور روکے گا شرک سے، اور حلال بتائے گا، یحل لہم طیبات، حلال بتائے گا ان کے لیے بے داغ چیزیں، اور حرام بتائے گا ان پر خبیث چیزیں، اور ہٹا کے رکھ دے گا ان سے وہ بھاری بوجھ، والاغلال، وہ سخت پابندیاں جو ان پر تھیں پہلے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، پس وہ لوگ جو ایمان لے اللہ کے ساتھ اور تعظیم کی اس کی، ونصروہ، اور دین توحید میں نصرت کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، یعنی پیچھے لگ گئے اس نور قرآن کے جو اتارا گیا ان کے ساتھ، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ سرکاری طور پہ دونوں جہان کے اندر کامیابی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے دوران اللہ نے ایک جملہ مترجم فرما دیا ہے، اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمام تمہاری طرف جتنے ہو، وہ اللہ جو بادشاہ اکیلا ہے آسمان اور زمینوں کا، نہیں کوئی معبود سوا اس کے، کوئی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، یعنی نبی امی کے ساتھ، وہ جو خود بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ، اور اس کے کلام پر، واتبعوا، اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ، شکایت بڑی کی ہے یہودیوں عیسائیوں کی، اللہ کریم اب فرماتے ہیں کہ ایک ٹولہ جتنی بدکار قوم ہو، بدکار قوم سے کچھ نہ کچھ تعداد ایسے لوگوں کی ضرور ہوتی ہے جو لوگ راہ ہدایت کے لیے آگے دوسری جماعت تیار کر سکتے ہیں، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک جماعت ضرور ہے، یہدون بالحق، جو حق کی طرف ہدایت لیے ہوئے ہیں، وبہ یعدلون، اور اسی ہدایت کے ساتھ ہی عدل و انصاف کرتے ہیں۔ وقطعناہم، 8واں واقعہ، ہم نے تقسیم کر دیا ان کو، اثنتا عشرۃ اسباطا، 12 پلٹنوں میں، اممن، کئی جماعتیں بن گئی، 12 حصے کر دیے، الگ الگ جماعتوں میں ان کو بانٹ دیا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، اذ استسقاہ موسیٰ، جس وقت کے پانی مانگا تھا قوم کو، قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، زور کے ساتھ مار سوٹا اس پتھر میں، اضرب بعصاک، یہ بے جار مجرور ہے، جار مجرور یعنی کھینچنے والا، اللہ نے اضرب کو سوٹے کے ساتھ کھینچا ہے، کیا مطلب؟ زور کے ساتھ مار اپنا سوٹا پتھر کو، پس یہ مارا، ہم بجست منہ 17 عشرۃ عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، تحقیق جان لیا ہر ٹولے نے جگہ پانی پینے کی اپنی، اور پھر ہم نے سایہ کر دیا ان کے اوپر بادلوں کا، اتارا ہم نے اوپر ان کے منسلوا بٹیرے تیتر، اور میں نے کہا کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، یہ ہیں بے داغ اور حلال چیزیں جو میں دے رہا ہوں، یہ حلال یہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ وما ظلمونا، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ایک موقع پر انہوں نے ایک اور نقصان بھی اپنا کیا،
جس وقت کہا گیا تھا ان کو کہ ٹھہرو اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا، اور اس بستی سے کھاؤ جو کچھ تم چاہتے ہو، مگر کھاتے ہوئے کہنا یہ قُولُوا حِطَّةٌ، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بالکل چکے ہو کے اس صدر دروازے سے گزرنا، ہاتھ چڑھ کے نا، نغفر لکم خطیئاتکم، میں تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور مخلص قسم کے لوگوں کو اور بھی بڑھا کے دوں گا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس تبدیل کر دیا ظالموں نے جو ان میں سے تھے اس بات کو جو بات ان کو کہی گئی تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ کہو حِطَّةٌ، اس نے کہا حِنطَةٌ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، چھوڑ دیا ہم نے اوپر ان کے عذاب گندا آسمان سے، کیونکہ وہ کام ظالمانہ کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پوچھ ان سے اس بستی والوں کے متعلق، وہ بھی یہودی تھے جو سمندر کے کنارے پر تھی، حاضرۃ البحر، اذ یعدون فی السبت، جب وہ تجاوز کرتے تھے ہفتے چھڑ چھڑ کے دن، کیوں آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ان کیاں، یوم سبت، سنیچر کے دن، شرعن، پانی پر نکل نکل کر ظاہر ہو کر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن وہ چھن چھن نہ مناتے، لا تَأْتِيهِمْ، وہ مچھلیاں ان کے پاس نہ آتی تھیں، کذالک، یہ واقعی اسی طرح ہے، ہم نے آزمایا ان کو، بس اب اس کے کہ وہ حکم عدولی کرتے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ چھن چھن والے دن تو ان کی عبادت کا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے غور بنا کے پانی کے نیچے گرنے کے راستے بنا دیتے تھے، چلو ہم شکار نہیں کریں گے، مطلب یہ تھا کہ مچھلیاں پانی کی موج سے اس طرف اکٹھی ہو جاتی تھیں جہاں انہوں نے غور بنائے تھے، پھر ہفتے کا گزر بنے اور دن جو اتوار کا ہوتا تھا وہ ساری مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، حالانکہ انہوں نے شرارت یہی کی، اللہ نے فرمایا تھا کوئی غور وغیرہ نہیں بنانا، کوئی اس کے اندر اس قسم کا راستہ نہیں بنانا کہ تمہارے چھن چھن کے دن بھی مچھلیاں وہاں جمع ہوں، بہرحال انہوں نے کیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو کچھ لوگ سمجھانے کے لیے گئے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، ایک جماعت ان میں سے جب سمجھانے جا رہی تھی نا، بڑی جماعت، کہ کچھ ہوش کرو، حیا کرو، اللہ کے قہر کے اندر دب جاؤ گے، تباہ و برباد ہو گے، اس جماعت کے اندر چند صوفی لوگ تھے، ان صوفیوں نے کہا یار کیوں جاتے ہو، ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، ایسی قوم کو کیوں سمجھاتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے۔ تھے وہ بھی مسلمان آدمی جو سمجھانے جا رہے تھے، پر ان میں سے چند تھوڑے سے صوفی قسم کے تھے جو کہتے ہیں نا دوسرے کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے، تجھ کو پائی کیا پڑی اپنی بیٹھو، بس اللہ اللہ کرو، تسبیح پھیرو اور ان کو کچھ نہ کہو۔ یہ وہ تھے مسلمان، ایک بڑی جماعت کے اندر مل کے جا رہے تھے، اور ان چند قسم کے صوفیوں نے کہا یار کیوں ان کی طرف جاتے ہو، ٹھکر مٹی اڑائے اپنے سر پائے، ان کی بلا سے ان کی گردن پہ سارا بوجھ ہوگا، اللہ نے ان کو ہلاک کرنا ہے۔ تو اس بڑی جماعت نے کہا یار معذرتاً الی ربکم، عذر تو نہ رہے نا ان کا کہ ہمیں ہماری قوم نے سمجھایا ہی نہیں تھا، ہمارا فرض بنتا ہے ان کو سمجھانا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے کہ وہ متقی بن جائیں، ڈر گئے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب کہ بھلا دیا انہوں نے نصیحت کو، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، نجات دے دی ہم نے جو روکتے تھے اس برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، پکڑ لیا ہم نے ان ظالموں کو، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، گندے عذاب سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ،
اس لیے کہ وہ شرارتیں کیا کرتے تھے۔ فلما اتو، پس جب کہ نافرمان سرکشی کی انہوں نے اس حکم سے جو منع کیے گئے تھے اسے، اس وقت ہم نے کہا کونو قرادۃ خاسئین، بن جاؤ بندر ذلیل ہو کے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اور جس وقت جس وقت انہوں نے تیسرا ظلم بھی کیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم پر گرتا ہے، اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جلدی کرو پکڑو جو کچھ تورات میں ہم نے تمہیں دیا ہے، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، جس وقت لیا تھا رب تیرے نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو، وہ وقت کون سا؟ وہ روز میثاق والا دن جو مشہور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے وعدہ لیا تھا وہ ذریت سے لیا تھا، اور ذریت بھی اولاد آدم سے، آدم علیہ السلام کی اولاد کی جتنی ذریت تھی ان کے تمام پیٹھوں سے ہم نے ذریت نکالی اور پھر گواہ کیا ان کو اپنی جانوں پہ، اور اس وقت کہا الست بربکم، لوگ کہتے ہیں نا کہ عالم ارواح وچ ہویا وعدہ، عالم، اور اللہ فرماتا ہے میں ذریت سے وعدہ لیا۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں نا، مولوی بھی کہتے ہیں اور تم بھی کہتے ہو کہ عالم ارواح میں اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا تھا، یوں کہتے ہیں نا۔ اب قرآن کی طرف دیکھو، من ظہورہم ذریتہم، ذرتہم نہیں، ذریت ہوتی ہے جس میں جسم بھی ہو اور روح بھی ہو، ذریت اس کو کہتے ہیں جسم اور روح کے مجموعے کو، خالی مردہ بچہ کو ذریت نہیں کہا جاتا، صرف روح کو ذریت نہیں کہا جاتا، روح اور جسم کا مجموعہ اکٹھا ہو تب اس کو کہتے ہیں ذریت۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس وقت لیا تیرے رب نے بنی آدم کے بیٹوں کی ذریت سے وعدہ، اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ ذریت کیا شے تھی، روح اور جسم کیا شے تھے، اسی لیے اس کو عالم میثاق کہتا ہے، عالم ذر کہا جاتا ہے، عالم، حالانکہ لفظ ہے عالم ذریت، ذریت سے پیدا لے، اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ اصل عنصر جو انسان کے اندر ہے وہ ہے بالکل ذرہ برابر ہے، اللہ نے اس کو جسم کی شکل دی اور روح کو اس سے متعلق کیا، پھر ان سے کلام کی، ذریت سے جب کلام کی تو ذریت سے اللہ پاک کلام کرتا ہے؟ نہیں کرتا، قانون یہ ہے کہ بڑے سے کلام ہوتی ہے، کلام ذریت سے کی، معلوم ہوتا ہے ذریت بھی اپنی قدرت سے بیان کی اور کلام بھی اس کے ساتھ قدرت کے ساتھ ہوا، یہ ہے عالم میثاق، عالم ارواح نہیں، عالم ذریت ہے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا ان کو ان کی جانوں پہ، اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا مشکل کشا نہیں ہوں؟ تمام نے منہ کھولا اور کہا بلا، شہد نام گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہیں یہ نہ کہنا دن قیامت کے کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا، یا یہ نہ کہنا ہمارے آبا اجداد نے شرک کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھی ان کے بعد، کیا ہمیں ہلاک کرتا ہے تو جو کچھ باطل پرستوں نے کیا ہے؟ کیوں ہی ہم نے تفصیل کر دی ہے آیات کی، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس کفر سے لوٹیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، پڑھو اوپر ان کے خبر اس آدمی کی جس کو
دی ہم نے اپنی آیات، پھر سانپ کی طرح کھسک گیا منہا ان آیات سے، اور پیچھے لگ گیا شیطان کے، شیطان کو اپنے سامنے کر لیا اور قرآن کی آیات کو اپنے پیچھے کر لیا، فکان من الغاوین، ہو گیا برباد ہونے والوں میں سے، ولو شئنا، اگر ہم چاہتے تو اس کو بہت بلند درجہ دیتے، بہا ان آیات کے ساتھ، لیکن وہ اخلد الی الارض، وہ اپنے آپ کو اس نے زمین کے اندر گاڑ دیا، واتبع ہواہ، اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ اب دیکھو اس کی مثال لاٹھی کتے کی ہے، مثلہ کمثل، اس کتے کی مثال ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو حملہ کرے اوپر اس کے تو وہ زبان نکالے گا، اور تترو کو اس کو چھوڑ دے تب بھی زبان نکالے گا۔ اسی طرح وہ مشرک لٹ کتا ہے، اس نے قرآن پاک کی آیات کو پیچھے چھوڑ دیا، اور یہ کتا جو ہے یہ بھی اسی طرح، اس نے کوئی اللہ کی کلام نہ سیکھی، نہ معلم سے اور مبحث سے کوئی بات سیکھی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فقصص القصص، پس بیان کھول کھول کے کر دے تو سارے کے سارے بیان، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، فی الحقیقت یہ حالت بری حالت ہے اس قوم کی جس نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسہم کانوا یظلمون، اپنی جانوں پہ انہوں نے ظلم کیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، بس جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت والا ہے، جس کو اللہ دھکا مار دے فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں پڑنے والا ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، ہم نے زرعنا لجہنم، پھیلا دیا ہے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسان، اور کیسے ہیں وہ؟ ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں مگر سن نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ ان کے دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ مہر جباریت کی مار دی ہے، اس لیے سنتے جانتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ سارے کے سارے ڈنگر ہیں مگر ڈنگر ہی نہیں ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ خنزیر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، کیونکہ وہ ان کو حقیقت کا پتہ بھی نہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں بہترین نام، پس جب وسیلہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنایا کرو۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو یلحدون، جو ٹیڑے چلتے ہیں ناموں کے اندر، جو ٹیڑے ہو کر چلتے ہیں ناموں کے اندر۔ سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب وہ جزا دیے جائے گے جو کچھ عمل کرتے تھے۔ وممن خلقنا، ہم بات یہ ہے کہ جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، کئی ان میں سے ایسے ہیں جو یہدون بالحق، حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اسی کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم، آہستہ آہستہ، سنستدرجہم، آہستہ آہستہ ان کو ہلاکت کی طرف چلاتے رہیں گے۔ سنستدرجہم، آہستہ آہستہ ان کو ہلاکت کی طرف چلاتے رہیں گے، من حیث لا یعلمون، اس حیثیت سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ڈھیل دیتا رہوں گا ان کے لیے، کیوں؟ ان قیدی متین، میری تدبیر جو ہے وہ بڑی پختہ اور پکی ہوتی ہے۔ امر یتفکروا، انہوں نے سوچا نہیں،
کہ ان کے ساتھی محمد الرسول اللہ کو کوئی جنون نہیں، اور جس پہ جادو کا اثر ہو جائے وہ تو بن جاتا ہے مجنون۔ انہوں نے سوچا نہیں کہ محمد الرسول اللہ کو کوئی جنون نہیں، ان هو الا نذیر مبین، وہ تو ہمیشہ ڈرانے والا ہے کھلم کھلا۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا نہیں سوچا انہوں نے دیکھا نشانیاں آسمان کی اور زمین کی، وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ نے کوئی چیز بنائی ہے، وان عسى ان یکون، اور ممکن ہے کہ ہو قیامت نزدیک آ چکی ہو ان کی اجل، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، جب اس حدیث کو نہیں مانتے اور کسی حدیث کے کیا لگتے ہیں، کیا کہیں گے؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، من یضلل اللہ، جس کو اللہ تھکا مار دے، فلا ہادی لہ، اس کو ہدایت دے والا کوئی نہیں، اور چھوڑ دے ان کو ان کی سرکشی میں اندھا ہو کے چلنے دے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق، ایان مرساہا، کب ہوگا چھوٹنا اس کا، قیامت کب چھوٹے گی؟ تو فرما دے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اپنے وقت پر مگر وہی، مگر سوچ لو ثقلت فی السماوات والارض، بہت بڑا بھاری حادثہ ہونے والا ہے آسمان اور زمینوں میں، لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گا تمہارے پاس مگر کس طرح؟ بغتۃ، اچانک، لا تأتیکم الا بغتۃ، اچانک۔ مولوی منظور نعمانی صاحب اور یہ فیصل آباد والا اس کا مناظرہ ہو رہا تھا قیامت پر، مولانا منظور نعمانی صاحب نے بڑے حوالے دیے، سے چھوا، اور جب اس نے دیکھا نا کہ میں بالکل لاجواب ہوں، مولانا منظور نے یہاں ٹھہرایا اس کو کہ قطعاً کسی تاریخ میں کوئی تاریخ نہیں ثابت ہوتی کہ فلاں دن قیامت قائم ہوگی، فلاں سال واقع ہوگی، نہ نبی کو پتہ ہے نہ جبریل کو پتہ ہے، سوائے اللہ کے اور کسی کو پتہ ہو نہیں۔ اس نے کہا میں دکھاتا ہوں، ساری دنیا حیران ہو گئی، مخلوق ہے بڑی دہائی بڑا آرام تھا، ساری دنیا حیران ہو گئی۔ وہ 5 منٹ سے زائد دعویٰ کرتا رہا میں دکھاتا ہوں لو منظور نعمانی کو، آج میں چنے چبوا دوں گا، میں دکھاتا ہوں جس سال آئے گا، جس رات آئے گا، جس دن کا۔ آخر مولانا منظور نے کہا بتاؤ، کہنے کا لا تأتیکم بغتہ، بغتے والے سال آئے گا۔ پورا کتا ہی اور ساری دنیا تاڑی پار چلا کر ود گیا۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، یہ تو تھا نا مانا بغتۃ، اچانک آئے جی، نہ دن کا پتہ ہے نہ تاریخ کا پتہ ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے گویا کہ تو اس کی تحقیق سے فارغ ہو گیا ہے، حفی عنہا، تو فارغ ہو گیا اس کی تحقیق سے، تو فرما دے انما علمھا عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ وہ جانتے نہیں ہیں اس حقیقت کو۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تو فرما دے کہ کوئی ایسا جی تو جی اپنے مقام پہ رہا، میں خود اپنی جان کا نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ چاہے میں اسی اللہ کی چاہت پہ رہتا ہوں۔ ولو کنت عالم الغیب، اور بے وقوف ہو اگر میں عالم الغیب ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تمام فائدے میں اکٹھے کر لیتا، وما مسنی السوء،
اور تمام برائیاں دور کر دیتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور بشیر، لقوم یؤمنون، واسطے ایسی قوم کے جو یقین رکھتی ہے۔ ایک مولوی تھا، اس نے اس آیت پہ ایک لکھا تھا پرچہ، دو ورقے، کوئی منطقی کہیں منطقی تھا، بڑا حسب کا، رہتا تو ایک دیہات میں تھا۔ اس نے 2 پرچے لکھ کے دیے کہ دنیا کا کوئی مولوی اس کا جواب دے مجھے۔ وہ پرچے ابھی میرے پاس پڑے بھی ہیں۔ چیلنج کیا اس نے، سنا ہے اس آدمی جس نے مجھے بتایا، وہ ان کا پرچہ لے کے آیا، میں نے سنا ہے کہ ایک ملتانی مولوی ہے، وہ سارے مولویوں سے زیادہ بیان کرتا ہے اور کہتے ہیں عالم ہے بڑا، یہ پرچہ میرا جا کے دو اس کو، جواب دے دکھائے۔ یعنی اس نے ثابت کیا تھا اس نفی علم غیب کی آیت میں کہ نبی علیہ السلام غیب دان ہے۔ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ نبی کریم تو فرماتے تھے نا، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو اکٹھے کر لیتا سارے نفع اور دور کر دیتا تمام نقصان اپنے سے۔ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ وہ پرچہ لایا، وہ جب پرچہ لایا تو وہ اس نے یہ کہا، میں نے کہا وہ مناظرہ کرتا ہے یا کہتا ہے اس کا جواب دو؟ نہیں جی، وہ کہتا ہے اس میرے پرچے کا جواب دو۔ 2 ورقے تھے لکھے ہوئے، بڑی اوٹ پٹانگ منطق کی لکھی اس نے۔ میں لکھا اس کے جواب میں، تفنچا بر انف ہبن کا، تھپ ہبن کے دے منہ پہ، وہ چھپا ہوا بھی ہے ہمارے پاس۔ یہ لکھ کے نا تقریباً 188 ورقے کا جواب میں نے لکھا اس کے 2 ورقوں کا، اس کو دیا کہ جاؤ اس کو دکھاؤ اور اس کو کہو جواب دے، اور اگر جواب نہیں دے گا تو تم ہمارے ساتھ دو، ہم اس کے گھر چلیں گے۔ اس نے جا کے دیا، تیسرے دن مر گیا۔ 3 جائے کنجر مر گیا۔ پھر ہم نے وہ چھپوایا تھا، وہ تو مر گیا۔ میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ اس کا نام ہی تو فنچا بر انف ہبن کا، اتنی موٹی کتاب ہے یہ۔ حالانکہ نص قطعی ہے یہ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حصر کے ساتھ اور پھر لو فرضیہ کے ساتھ، اگر فرض کرو میں ہوتا عالم الغیب، اور جس طرح لو فرضیہ لو اننا نزلنا علیہم الملائکہ کلمہم الموتى حشرنا قبل، یا لو کان فیہما آلہۃ، یا لو سامعوا، یہ لو تھا یہاں فرضیہ، لو فرضیہ تھا، اور اس نے شرطیہ بنا کے پھر اس کی نفی آگے ظاہر کی۔ حالانکہ قانون یہ تھا کہ اگر فرض کرو میں ہوتا عالم الغیب ہوں، نہیں، فرض کرو اگر ہوتا تو میرا کام یہ تھا کہ مجھے کوئی بریائی نہ پہنچتی اور ساری اچھائیاں میں جمع کر لیتا۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اب لکھ لو کچھ تھوڑا سا، دعا ہے، دعا تو ہوتی ہے آہستہ، مطلق اور ذکر جو ہے وہ کبھی اونچا بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب نماز عشاء کی ہو جاتی تھی
میں اپنی روٹی پہ بیٹھا ہوتا تھا، کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، نماز عشاء کا وقت ہو جائے اور روٹی کا وقت بھی ہو جائے تو روٹی پہلے کھا لو، پھر نماز، ساری نماز میں ٹکر ٹکر رکھی تھی رکھو۔ چنانچہ میں آہستہ آہستہ روٹی کھاتا تھا، بھوک چونکہ لگی تھی اس لیے جماعت کھڑی ہو گئی۔ جماعت کے بعد میں ابھی کھا رہا تھا کہ آواز آئی اللہ اکبر، اونچی آواز سے ذکر سنا میں نے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ نماز اب ختم ہوئی ہے، حضرت صاحب کی روٹی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک ہوتا ہے بلانا اللہ کو، وہ ہے تضرع و خفیہ، اور ایک ہوتا ہے صرف ذکر، ذکر کبھی ہو جاتا ہے اونچی آواز سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرعونیوں کی جو امانتیں موجود تھی، حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم دیا، اللہ حول ولا، یہ لکھن لئی کافر من اوزارہم من حلیہم، بھگوان کیا انہیں بنی اسرائیلیوں کے زیورات جو تھے وہ اپنے ساتھ لائے تھے، انہیں کو اس نے پگھلایا سامری نے۔ کمال یہ کہ سامری کا نام بھی موسیٰ تھا، اس سامری نے پگھلا کے بچڑا بنایا، اس میں سوراخ رکھے، ہوا لگی، ٹاں ٹاں چین چین ہوتی تھی، وہ کہتے لگا حرام کا یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گیا، اس کو چھوڑ کے ادھر دور چلا گیا، اکیلے رہ گیا۔